الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ یا آمنوا اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم تلاش کرو اللہ کی اور جانے کے لیے وسیلہ، ایک مینز، ٹھیک ہے، مینز ٹو اپروچ اللہ، اس کو بولتے ہیں وسیلہ. وجاہدوا فی سبیلہ، تم جہاد کرو، تم اسٹرائیو ہارڈ کرو، تم محنت کرو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر ہم بولتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے اس کو بارے میں بولتے ہیں امام شوکانی کہ ان الوسیلۃ التي هي القرابة تصدق على التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم، کہ وسیلہ جو قربت کے معنی میں آ جاتا ہے، نزدیکی کے معنی میں آ جاتا ہے، تقوی اور دیگر خصال خیر پہ صادق آتا ہے، جس کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ وسیلہ. پھر ہم نے کہا تھا اس کے بعد کہ جتنا انسان منہیات اور محرمات سے اجتناب کرتا ہے اتنا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. یعنی کہ محرمات کا ترک کرنا بھی، حرام چیزیں چھوڑ دینا بھی، یہ ایک قرب الہی کا وسیلہ بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے، مینز بن جاتا ہے. تو وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے مینز، ٹھیک ہے، ذریعہ نا، ذریعہ مینز ٹو اپروچ اللہ، یعنی کہ جس جس چیز سے ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے اس کو بولیں گے وسیلہ، ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ ظاہروں نے اس حقیقی کے وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے. البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. صحیح بخاری میں ہے کتاب الاذان کے اندر کہ جو دعائے وسیلہ ہے، دعائے وسیلہ جو اذان کے بعد پڑھنی مسنون ہے، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، ہے نا، اے رب اس مکمل دعوت کے، دعوت التامہ یعنی کہ اذان کے، والصلاة القائمہ، اور نماز قائم، مطلب نماز قائم ہونے والی ہے، تو آتی محمد الوسیلۃ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریے وسیلہ، ٹھیک ہے، جو کہ جنت میں عطا کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے. البتہ حدیث میں اسے مقام محمود کو مقام محمود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی مقام محمود کو وسیلہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، مقام محمود. والفضیلت، اور فضیلت ان کو ادا کر دیجیے، وبعثہ مقام محمودا، اور انہیں آپ دیجیے کیا؟ مقام محمود الذی وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے. جنت میں ایک مقام بھی ہے وسیلہ، ٹھیک ہے. اب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا وسیلہ کون سا جائز ہے. ہم نے کہا تھا پچھلی بار کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، نیمز ایٹریبیوٹس، ان سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم بولیں گے یا رحمان مجھ پہ رحم کرو، یا غفور الرحیم مجھے مغفرت کر دو، مجھ پہ رحم کر دو. پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی اپنے اعمال لا سکتے ہیں وسیلہ، جو انسان نے ایک اعمال کیے ہوں گے ان کو انسان وسیلہ لا سکتا ہے. پھر ہم نے کہا تھا اس کے بعد ایسے ہی کسی انسان سے ہم دعا کروا سکتے ہیں، کسی نیک انسان سے ہم دعا کروا سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے کہا تھا وسیلہ میں آتا ہے. باقی جو وسیلے ہیں وہ صحابہ سے ثابت نہیں ہیں، ہے لیکن وہ صحیح روایتیں ہیں، لیکن صحیح حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے ایسے کہ اور کوئی وسیلہ، ٹھیک ہے، انبیاء کا وسیلہ دینا یا جو ہے باقی باقی وسیلہ، وہ ثابت نہیں ہے حدیث میں. وہ شرک بھی نہیں ہے. کوئی بولے گا یا اللہ میں لاتا ہوں وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ شرک نہیں ہے، بالکل بھی شرک نہیں ہے. اس کو شرک کا فتویٰ دینے والا جاہل ہے اور حماقت والا انسان ہے، بالکل کن ذہن انسان ہے وہ جو ایسا بولے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں نا، اے اللہ. بس یہ وہ عمل ہے جو صحابہ سے ملتا نہیں ہے ہمیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں موجود ہونے کے ٹائم پہ کہا تھا، مطلب انہوں نے نا، صحابہ نے ایسی دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، لیکن ان کے جانے کے بعد انہیں ایسا نہیں کیا، کئی کئی آثار نہیں مل جاتے ایسے. لیکن جو کرے گا وہ شرک نہیں کرتا ہے، وہ ویسا عمل کرتا ہے جو ثابت نہیں ہے صحابہ سے، اس کو ہم نہیں بولتے شرک، بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پکارتا ہے نا. دوسرا ہو گیا جو بولتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تک ہی پہنچائے گا، یہ قبر والا، میں اسی لیے اس قبر والے سے پکارتا ہوں، قبر والے سے پکارتا ہوں تاکہ یہ مجھے اللہ تک پہنچائے گا. وہ بہت بڑا شرک ہے. بلکہ جو مشرکین عرب تھے، مکہ تھے، ان کا شرک یہی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، انہیں بولتے ہیں تم کیوں ان کو پکارتے ہو؟
خدا تو ایک ہی، اللہ تو ایک ہی ہے، بولے تھے کہ ہم اسی لیے ان غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے جائے. سیم جیسے آج کے مشرک بولتے ہیں ہمیں قبر والا اللہ تک پہنچائے گا. وہ بھی کیا بولتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تو قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے بعد ان الذين كفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کر دیا، لو ان لهم، اگر ان کے پاس ہوگا، ما فی السماوات جمیعا، جو کچھ، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے، سارا کا سارا ان کے پاس ہوگا، ومثلہ، اور اس جیسا ہی اور، and like that of it with it، ومثلہ معه، یقین مانو کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین پر ہے، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، مطلب اس جیسا ہی جتنا زمین پہ ہے اور بھی ایسا ہو، ومثلہ معه لیفتدوا به، اگر وہ سارا فدیہ دیں گے، رینسم کریں گے. وہ رینسم کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں جیل میں ہوں، ٹھیک ہے، اب میرے گھر والے دے رہے رینسم، وہ اس کو باہر نکال دو. فدیہ اس کو ہوتا ہے نا، فدیہ کچھ دینا، تاکہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے، تاکہ وہ فدیہ دے سکے. لیفتدوا به، ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا وہ؟ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ٹھیک ہے، بدلے میں فدیہ دینا چاہیں گے، پورا اتنا مال جتنا زمین پہ ہوگا یا اس جیسا اور. ما تقبل منہم، ان سے کچھ قبول نہیں کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اب سمجھ آ رہا ہے ہمیں اس آیت سے کہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی بھی اعتبار نہیں ہے مال کا. ہاں، دنیا میں مال سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے مال سے انسان دنیا میں، ہائی اسٹیٹس ہو سکتا ہے، اچھی لائف رکھ سکتا ہے انسان خود کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے مال کی. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی اور تمہارے فزیکل، تمہارے مطلب فزیکل اپیرنس کی اور تمہاری ویلتھ کی اور نہیں دیکھتا ہے. ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب تمہیں تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو اسی نیت جو دل میں ہوتی ہے، اعمال القلوب جو دل میں ہوتے ہیں، تقوی، خشیت، انابت، رغبت، رہبت، رجا، امید، خوف، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو اعمال انسان کرتا ہے پھر اپنے اعضاء سے، انہی کا اعتبار ہے، اور وہی باقی رہنے والے ہیں. والباقیات الصالحات، نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں. کوئی مالدار اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے اللہ کے عذاب سے اگر ظلم کرنے والا دنیا میں ہوگا اور توبہ نہیں کر دیا ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، بدعت کرنے والا ہوگا، گناہ کرنے والا ہوگا. تو وہ چاہے کتنا بھی مال دے دے فدیے میں، اسے وہ مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے. کیا وہ قرآن کیا ہے نا وہ، ہم، جب یاد نہیں آ رہا ہے وہ. اس کے بعد اچھا، اس نے یہاں پہ لکھا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا بدترین آرام گاہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین پر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا، بولے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں بھی آ، دنیا میں اس سے بھی بہت کم تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی، اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث میں آ گیا، صحیح مسلم کے اندر، اسی کنٹیکس کے اندر آ گئے. اس کے بعد اچھا، اس کے بعد یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائے جہنم سے، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ نہیں نکال دیے جائیں گے اس سے. وما هم بخارجین منها، لیکن ہرگز اس میں سے نکل نہ سکیں گے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دوامی عذاب ہے، لاسٹنگ عذاب، لاسٹنگ پنشمنٹ. اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ آیت کافروں کے حق میں ہے، کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح احادیث ثابت ہے. لیکن یہاں پہ اگر نا کہ وہ کبھی نکلیں گے نہیں اس چیز سے، اس سے باہر، ٹھیک ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دوامی عذاب ہے. تو ایک کفار ہم مراد ہے، کیونکہ خالی اور خالی صرف اور صرف کفار اور مشرکوں کے لیے جہنم میں ان کو ابدی عذاب مل جائے گا، اٹرنیٹی کے لیے. چاہے مومن نے قتل بھی کر دیا ہوگا نا، اگرچہ قرآن میں وہاں پہ لفظ آ گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن وہاں پہ اس ہمیشہ سے مراد تک ہے مقصد طویل، ایک لمبی مدت. کیونکہ یہ اصول رکھنا یاد کہ مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں جائے گا، بلکہ اس کے دل میں حبت و خردل، رائی کے دانے کے برابر،
مسٹرڈ سیڈ کے برابر اس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے باہر نکال دیا جائے گا بالآخر۔ اس کے بعد والسارقۃ، اور مرد چور، سارق بولتے ہیں چور مرد کو، ٹھیک ہے، سرق یسرق سے یسرق سے بن گیا ہے شاید یہ، یسرق 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 ایسا کچھ ہے، یسرق شاید۔ ان شارٹ سارق کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنے والا، ٹھیک ہے۔ السارق، چوری کرنے والا، تو کیا لکھا ہے اس یہاں پہ؟ والسارقۃ، اور چوری کرنے والی، السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فقطعوا ایدیہما، تم کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ جزا اس کا ہے ان کو جو کچھ نے ارن کیا، نکالا من اللہ۔ دیکھیں نکال میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کہا تھا سورہ نازعات کے اندر، نکال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایگزمپلری پنشمنٹ، ایسی پنشمنٹ جس سے باقی عبرت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، مقصد یہی ہے اس کا۔ بلکہ پردہ کرنا ہی بہتر ہے، اگر میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے چوری کر دی، میں ان کو معاف کر رہا ہوں، میں حکمران تک بات نہیں لے رہا ہوں، ان کو کچھ نہیں کرنا ہے پھر، وہ اچھی چیز ہے، وہ حدیث میں بھی آ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی بدکاری کر رہے، چار گواہ موجود ہے میرے ساتھ، میں ان کو پردہ ہی کرتا ہوں، وہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے نیسسری ان کو سزا ہی دینی ہے، یہ تب ہے جب اگر وہ اتنا زیادہ گناہ میں آگے چل رہے کہ اب لگتا ہے معاشرے میں چوری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، اس ٹائم پہ سیدھے ان کو مطلب مطلب تقاضے حکمت کے تحت ان کو انفارم کر دینا ہے حکمرانوں کو۔ یہ کس لیے اصل میں کس لیے ہے یہ؟ کہ عبرت کے لیے، تاکہ کوئی دوبارہ جرت بھی نہیں کرے گا ایسا عمل کرنے کی۔ کوئی بولتا ہے اتنا بروٹل کیوں اسلام میں، مطلب ہاتھ ہی کاٹ دینے چور کو سیدھے ہی، جو شادی شدہ بدکار ہوگا اس کو سیدھے رجم ہی کر دینا ہے، مار دینا ہے، جو شادی سے پہلے کرے گا اس کو 100 کوڑے اور شہر بد کر دینا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ایگزمپلری پنشمنٹ رہ جائے، دوبارہ کوئی جرت بھی نہ کرے غلطی کرنے کی، ٹھیک ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ یا جیسے فار ایگزامپل کوئی جائے گا ایئرپورٹ پہ، اب اس کو بولیں گے وہاں پہ اسموکنگ نہیں کرنی ہے، وہاں پہ کتنی بڑی مل جاتی ہے انسان کو پنشمنٹ جو اسموکنگ کرتا ہوگا، خطرناک، کیونکہ پتہ ہے وہاں پہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ہم بولیں گے نہیں یہ بروٹل لاز ہے، یہ کیا ہے؟ ہر جگہ بروٹل لاز ہی ہوتے ہیں جہاں پہ مسئلہ بڑا ہوتا ہے، ورنہ معاشرے میں خرابی بہت بڑھ سکتی ہے۔ تو وہ یہاں پہ لکھا ہے بما کسبا نکالا من اللہ، یہ نکال ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایسا عذاب جسے لوگ عبرت حاصل کریں گے، اس کو بولتے ہیں نکال۔ واللہ عزیز حکیم، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ زبردست قوت والا اور حکمت، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ تو یہ تھی والی آیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فمن تاب، بس جس نے توبہ کر دیا، بس جس نے توبہ کر دیا، و فمن تاب من بعد ظلمی، جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر دیا، ایسے یہاں پہ کچھ لکھا ہے دیکھیے، بعض فقہا جو ہے وہ ظاہری کے نزدیک سرقہ مطلب چوری کا حکم، یہ حکم عام ہے، سرقہ بولے چوری کرنے کو، کا یہ حکم عام ہے، چوری تھوڑی سی کی ہو یا زیادہ کی ہو، اس طرح وہ حرز محفوظ جگہ میں رکھی ہو یا غیر حرز مطلب غیر پروڈکٹ جگہ پہ رکھی ہوئی ہو، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی، جبکہ دوسرے فقہا کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری سے قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں جو حرز ہے، یعنی کہ اگر چیز پروڈکٹ تھا پھر چوری کر دی اس نے، تب ملے گی اس کو یہ حد، اور جب اس نے ایک اور چیز کیا ہوگا وہ ہو گیا نصاب تک پہنچا ہوگا، کچھ تھریش ہولڈ ہونا چاہیے، اتنی چوری کر دی تب، کوئی مطلب فار ایگزامپل چوری کر رہا ہے میری پین کی، 10 روپے کی پین کی، اس کو تو ہار کاٹ دیں گے، تو نصاب دیکھنا ہے، نصاب کیا دیکھے۔ پھر نصاب کی تعیین میں بھی ان کے مابین اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کتنا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ محدثین کے نزدیک نصاب ربع دینار یا 3 درہم، ربع دینار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1/4 آف دینار، ٹھیک ہے، ربع دینار یا 3 درہم، ٹھیک ہے، یا 3 درہم، درہم کیا ہوتا ہے؟ جو سلور کی کوائن ہوتی ہے، اور دینار کیا ہوتا ہے؟ جو گولڈ کی کوائن ہوتی ہے، 3 درہم یا کتنا دینار؟ ربع دینار، 1/4 دینار، یا ان کے مساوی قیمتی چیز یا اسی کے برابر جو چیز آئے گی وہ دینا، ٹھیک ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس طرح ہاتھ رسخ پونچھوں سے کاٹا جائے گا، یہاں اصلی یہاں سے رس یہاں سے کاٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کونی یا کندھے سے نہیں، مطلب کسی کونی یہاں سے نہیں کاٹ دینا یا کندھے سے کاٹ دیں گے، ایسا نہیں کر دینا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ بعض کا خیال ہے، تفصیلات کے لیے کتب حدیث و فقہ اور تفصیل کا مطالعہ کریں۔ ان شارٹ
یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان میں کہ کیا وہ حرض ہونا چاہیے کہ نہیں، جب تک وہ پروڈکٹڈ ہے تب ہی لگائیں گے حد کے نہیں. یہ رائے علماء کی ہے. اور نصاب پہنچنا چاہیے. نصاب کیا ہے؟ 3 درہم، 3 دینار، یا 1/4 آف دینار، یا اس کے مساوی قیمت، اس کے برابر جو قیمت ہوگی جب اس نے اتنی چوری کر لی ہوگی تب اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اور یہ یہاں نہیں کرنا ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہوگی. وہاں کرنے والا تو گنہ گار ہی ہو جائے گا. یہ وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ اسلامی حکومت مطلب اسلامی نظام ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تو پھر ایسی غلطی کوئی کرتا بھی نہیں ہے. سعودی عرب میں ایسا کام ہے، وہاں کوئی کرتا ہے چوری؟ نہیں. وہاں چوری ہو جاتی نہیں، وہاں کوئی ایسے کام کرے گا ہی نہیں جہاں پہ ایسے لاز ہوں گے. کتنا پرسکون رہے گا وہ پورا معاشرہ جہاں پہ ایسا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عادلہ زبردست قدر اور حکمت والا، اس کو پتہ ہے کہ اگر چوری کی اتنی خطرناک سزا نہیں دی جائے گی، لوگ کریں گے چوری، لوگ کریں گے چوری، لوگ کریں گے بدکاری، مطلب مورل کرپشن ہو جائے گا. کس کا؟ سوسائٹی کا. سوسائٹی خراب ہو جائے گی. لیکن لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کون سے احکام صحیح طور سے نافذ کرنے سے جو ہے برائیاں رک جائیں گی. ایون تو کتنا بھی بروٹل کیوں نہ لگے یہ چیز، لیکن یہی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیر کا باعث ہوتا ہے. اس کے بعد فمن تاب من بعد ظلمی، پر جس نے توبہ کر دیا ظلم کرنے کے بعد. فمن تاب من بعد ظلمی، جس نے ظلم کرنے کے بعد جو ہے توبہ کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر دی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ اس کا توبہ قبول کرنے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس توبہ سے مراد کیا ہے؟ اس توبہ سے مراد ان اللہ توبہ ہے. یہ نہیں کہ توبہ چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہو جائے گی. حدود توبے سے معاف نہیں ہوں گے، ہے نا. کوئی بولے گا کہ اس نے بدکاری کر دی نکاح کرنے کے بعد اسلامی حکومت کے اندر، بول رہا ہے میں نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے، مجھے مت حد لگاؤ. اگر جو میرے 4 گواہ آ گئے میرے اوپر، چلے گا وہ نہیں. ٹھیک ہے توبہ کرنا ہے اس کو، لیکن پھر بھی اس کو حد قائم کر دینی ہے. حد نہیں اٹھ جاتی ہے انسان سے توبہ کرنے سے، حد لگنی ہی لگنی ہوتی ہے. لیکن اس میں حریص نہیں بننا ہے کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو لگا دو اس کو حد اوپر سے. اس چیز میں عفو درگزر سے کام لینا، کسی کے عیب سے پردہ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی حدیث میں وہ کیسے کیا آگے ہے. علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے ہو، ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اسی کیا زمین و آسمان کی جو بادشاہت ہے، جو ڈومینین، جو کنگڈم، جو سلطنت، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یعذب من یشاء، وہ عذاب کرتا ہے اس کو وہ چاہتا ہے. ویغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غمگین نہ کرے. لا يحزنك، ٹھیک ہے، آپ کو غمگین نہ کرے. حزن کس کو بولتے ہیں؟ حزن بولتے ہیں غم کو بولتے ہیں. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، تجھے غمگین نہ کرے وہ جو کفر کے اندر سرعت کرتے. یسارعون کا مطلب ہوتا ہے جو جلدی کرتے، تیزی کے ساتھ داخل ہو جاتے کفر کے اندر، مسارعہ کرتے، سرعت کرتے. الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا، ان میں سے جو کہتے ہیں آمنا بافواہہم، ہم نے ایمان لایا، وہ اپنے منہوں سے کہتے ہیں. بافواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں. ولم تؤمن قلوبهم، ان کے لیکن دل ایمان نہیں لائے. زبان سے بولتے ہیں ایمان لا دیے، دل ایمان نہیں لائے، مطلب کیا ہو گیا؟ منافق، ہپوکریٹ. ومن الذین ہادو، اور ان میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ بہت زیادہ سنتے ہیں کس کو؟ جھوٹ کو. یہ سماعون جو ہے یہ تغلیب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں صیغۃ التغلیب، مبالغہ کا صیغہ ہے یہ، یعنی کہ ایگزیجریٹڈ فارم ہے عربی کے اندر. تو سماعون کا مطلب ہو گیا خوب کان لگا کر سننے والے ہیں وہ. سماعون، وہ خوب کان لگاتے کہاں پہ؟ للکذب، جھوٹ کے ٹائم پہ. جہاں پہ جھوٹ بولا جائے گا، فال جھوٹ بولا جائے گا، وہ لوگ اچھے سے سنیں گے وہ بات. سماعون لقوم آخرین، وہ بہت زیادہ غور سے سننے والے ہیں باقی قوم کی، جو ہے باقی لوگوں کی باتیں. لم یأتوک، who have not come to you، جو آپ کے پاس نہیں آئے. مطلب وہ اس قوم کی باتیں وہ سننے والے، ادر قوم کی باتیں جو آپ کے پاس نہیں آئی، وہ قوم. یحرفون الکلمہ،
وہ تحریف کرتے ہیں ورڈز کو، ڈسٹارٹ کرتے ہیں ورڈز کو، من بعد مواضعہ، آفٹر دیئر کنٹیکسٹ، ان کے کنٹیکسٹ ان کو کیا کرتے ہیں، ڈسٹارٹ کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، میننگ چینج کرتے، تحریفیں معنوی کرتے یا تحریفیں جو ہے لفظی تعریف کرتے یا معنوی تعریف کرتے، ورڈ چینج کرتے یا میننگ چینج کرتے. یقولون، وہ کہتے، ان اوتی تم ہیذا، اگر تم دیے جاؤ گے، اوتی تم دیے جاؤ گے یہ، فخذوہ تو لو اس کو، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، اگر تم نہیں دیے جاؤ گے یہ، فَاحْذَرُوهُ، دین بی اویئر، پھر تم بی اویئر رہو، ٹھیک ہے. فاحذروا یعنی کہ تم ڈرو، پھر تم کوشش رہو، تم بی ویئر، ٹھیک ہے. ومن یرد اللہ فتنتہ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو فتنے میں ڈال دینا، اس کو ٹیسٹ کر دینا. فلن تملک له من اللہ شیئا، then never will you have power for him against Allah. تم نہیں رکھ سکتے ہو قدرت اللہ کے خلاف. ال- اولئک الذین لم یرید اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دل پاک کر دی جائے. کوئی بولے گا تو ظلم میں اللہ تعالیٰ کیوں ان کو گمراہ کر رہا ہے، کوئی سوال ایسے کر سکتا ہے. مسئلہ ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے، وہ ڈیزرو کرتے ان کے دل پاک نہیں کر دیا جائے، کیونکہ وہ کفر پہ مصر رہتے، وہ فسق، گمراہی، ضلالت، نافرمانی، جو ہے عناد پرستی، جو ہے اپنی انا پرستی پہ ڈٹے ہوئے اور مصر ہے ان کو. اب وہ ڈیزرو کرتے ان کا دل جو ہے وہ پیوریفائی نہ کیے جائے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نا قرآن میں اس میں آ گیا، صف کے اندر آ گیا نا، فلما زاغوا، جب ان کے دل ٹیڑے ہو گئے، کس سے؟ اللہ کے دین سے، شریعت سے، وحی سے. ازاغ اللہ قلوبہم، ان کے دل ہم نے ٹیڑے کر دیے پھر. تو ایسے چلتا ہے یہ، جیسے انسان خود چاہتا ہے بننا، اس کو اللہ تعالیٰ ویسے شیپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ دل بھی پاک کرتے تھے، اس کے اعمال بھی پاک کرتے تھے، اس کے اقوال بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل کرپٹ ہوتا ہے، فاسد نیت ہوتی ہے، فسق کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں مصر رہتا ہے، ندامت نہیں ہوتی، توبہ نہیں کرتا ہے. تو اتنا ہوتا ہے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، بلا کے اس کے دل پہ کیا جاتی ہے، مہر. بل طبع اللہ علی قلوبہم، یا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ، کانوں پہ، اور جو ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل جو سمجھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بها، کان جو سنتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں. مطلب کیا ہو گیا، وہ اصل میں دیکھتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے، لیکن ان کے پاس اسپرچول سائٹ، اسپرچول ہیئرنگ اور اسپرچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. اسپرچول انڈرسٹینڈنگ، وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے، وہ قرآن پہ جو ہے وہ حق کو دیکھ نہیں پائیں گے آنکھوں سے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ وہ ان کے دل پاک کر دے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے نا. ایک ہپوکریٹ کس کو پسند نہیں آتا ہے، پتہ کس کو پسند آتا ہے ہپوکریٹ؟ وہ بولتا ہے مسلمان کو میں تمہارے ساتھ ہوں، وہاں بولتا ہے کافر کو میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ کسی کے ساتھ ہوتا نہیں ہے اصل میں، ہے نا. تو وہ کس کو پسند نہیں آتا ہے، اس لیے وہ ذلت کا اس کو بن جاتا ہے باعث دنیا کے اندر. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. تو یہ تھی والی آیت. اب دیکھیں گے ہم اس کا جو تفسیر ہے اس میں کیا آ گیا ہے. پر یہ بڑی آیت ہے، دیکھیے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے، نہ کڑیے مطلب نہ غم کریے، جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں. خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہو جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے. وَلَمْ تَأْمَنْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ٹھیک ہے، با ایمان نہیں ان کے دل. اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کی عادی ہے، اور ان لوگوں کے جاسوس ہے. دیکھیے، ان لوگوں کے جاسوس ہے جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، ہے نا. یہاں پہ نہیں، یہاں پہ کہ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یعنی کہ وہ ان لوگوں کے جاسوس ہے جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، ٹھیک ہے. ہمیں کہ وہ سنتے ہیں کیا، سماعون لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے وہ سنتے ہیں، تاکہ ان تک وہ خبر پہنچائے، ہم نے یہ سنا یہاں پہ، ہم نے یہ سنا. جاسوس بن جاتے ہیں ان کے، جو جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، جس قوم سے، جن لوگوں سے. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں مغیر کر دیتے ہیں، ہے نا، کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ من بعد مواضعہ،
کہتے کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ ٹھیک ہے نا یہاں پہ، فحذرہ تو الگ تھلگ رہنا۔ اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَمْ فَلَنْ تُمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ تو یہ ان منافقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ایسے پہلے یہاں پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر و شرک ایمان نہ لانے اور ہدایت کے راستہ نہ اپنانے پہ جو قلق بولتے ہیں، تنگ دلی کو، انزائٹی کو، پریشانی کو، ٹھیک ہے، اور افسوس ہوتا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اور قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بار اللہ تسلی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ غم نہ کریے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کی بابت آپ کو اللہ کی تعالیٰ کے پاس بعض پرسوں سوال نہیں ہو جائے گا، ان کو چھوڑ دیجیے آپ اپنے حال کے اوپر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ ایمان کا ہی تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے دل کو، کہ میرے ماں باپ اگر وہ صحیح راستے پہ نہیں ہوتے، یا جو ہے میرے بچے، یا جو ہے میرے گھر والے، میری سوسائٹی والے، میرے لوگ، یہ سب آئیں چاہیے ایمان کی اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی انسان کفر کی اور گیا، اس کو دل تنگ ہو جاتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ قریب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نفس کو ہلاک نہ کر ڈالیں ان کے پیچھے پیچھے لگ کے کہ کیوں نہیں قرآن پہ ایمان لاتے، آپ اس کے پیچھے غم کے مارے آپ اپنا نفس ہلاک نہ کر ڈالیں، یعنی کہ ایسا مت کریے آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن غم ہونا چاہیے انسان کو، وہ تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے یہ۔ اس کے بعد اچھا ایک اور چیز یہاں پہ لکھا ہے کہ آیت نمبر 41 اور 44، اس کے بعد جو آیتیں آئیں گی، کی شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں، ٹھیک ہے، دو شادی شدہ یہودی زانیوں، آ، مرد عورت کا، اور انہوں نے اپنی کتاب تورات بدل کر ڈالا تھا، الہذی اس کی کئی باتوں پہ عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حکم رجم بھی تھا، مطلب نا جو زنا کرے گا نکاح کے بعد اس کو رجم کرنا ہے، پتھروں سے مار دینا ہے، جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا، اب بھی موجود ہے، لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو مان لیں گے، اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا کوڑا مارنا اور رسوا کرنا ہے، رجم انہوں نے نہیں کہا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودی تھے پھر مسلمان بن گئے تھے، نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ۔ تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پہ ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے کی آیت پڑھ دے۔ تورات میں جو آیت رجم تھی وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا، آگے پیچھے والا پڑھ دیا، کیوں نہیں یہودیوں نے، ہے نا، وہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہاں پہ جو لفظ آ گیا، یہ دیکھیے کہاں پہ، یہ رہا۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی۔ بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے، چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ ایک دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا، اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کو دیت 100 وسق اور دوسرے قبیلے کو مقتول کے 50 وسق مقرر کر رکھی تھی۔ دیکھا لکھے یہاں پہ، یہی دوسرا کنٹیکس ہے۔ دوسرا واقعہ جو اس میں بیان کیا گیا شان نزول کے اندر، وہ ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے معزز اور محترم سمجھتا تھا، اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت 100 وسق اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی 50 وسق مقرر کر رکھی تھی، ہے نا۔ کچھ کو تھی 100 وسق کی جو ہے دیت، اور جو تھا قبیلہ نمبر 2، اس کو تھی 50 وسق، جو مطلب کم تر تھے مرتبہ میں ان کے اعتبار سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا، جس کے مقتول کی دیت نصف تھی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس کا جو مقتول ہے مر گیا، ان کو دیت
थी इतनी कम, इनको दियत थी ज़्यादा, ठीक है। दियत ना ब्लड मनी, अब समझ रहे। मतलब कोई गरीब इंसान मर गया, उसको देंगे खाली 50, इतने इतने पैसे। कोई अमीर इंसान मर गया, उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, दियत ब्लड मनी ना। पढ़ा था हमने ये इसकी आयत के बारे में। हाँ, तो इसे यहाँ पे लिखा है कि तो यहूद के दूसरे कबीले को कुछ हौसला हुआ जिसके मकतूल की दियत निसफ थी। उसने दियत 100 वस्क देने से इनकार कर दिया। करीब था कि उनके दरमियान इस मसले पर लड़ाई जो है छिड़ जाती। लेकिन उस उनके समझदार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराने पर रजामंद हो गए। और उस मौके पे ये आयत नाज़िल हुई जिसमें एक आयत में किसास में बराबरी का हुक्म दिया गया, ठीक है। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि मुमकिन है दोनों सबब एक ही वक्त में जमा हो गए होंगे, और इन सब के लिए आयत का नुज़ूल हुआ होगा, क्योंकि एक आयत नुज़ूल होने के जो असबाब नुज़ूल है वो बहुत सारे हो सकते हैं, इसे बोलते हैं असबाब नुज़ूल। असबाब होते हैं बहुत सारे कि कोई आयत नाज़िल क्यों हो गई, इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ पूछते हैं हम, फ़ायदा अच्छा ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा सम्माउन का मतलब क्या होता है, सम्माउन। सम्माउन का मतलब होते हैं बहुत ज़्यादा सुनने वाले। अब इसके दो मफहूम हो सकते हैं जो यहाँ पे सम्माउन लिलकज़िब, सम्माउन लिकौमिन आखरीन। जासूसी करने के लिए ज़्यादा बातें सुनना, उसको बोलेंगे क्या, सम्माउन। या दूसरी की बातें मानने और कबूल करने के लिए सुनना, या दूसरों की बातें मानने और कबूल करने के लिए सुनना। बाज़ मुफस्सिरीन ने पहले माना मुराद लिए और बाज़ लिए दूसरा मतलब मुराद। कुछ ने लिया मुराद इससे मतलब कि जासूसी करने के लिए वो ज़्यादा ज़्यादा बातें सुनते हैं, जासूसी करने के लिए। कुछ ने लिया है माना इसमें कि दूसरों की बातें मानने और कबूल करने के लिए सुनना। तो उसके बाद सम्माऊन लिलकज़िब, वो सुनते हैं क्या, झूठी बातें। अक्कालून लिस्सुहत, जो है वो खाते क्या, फॉरबिडन थिंग्स। सुहत किसको बोलते हैं, हराम गदा चीज़ खाते जो है। सम्मा हराम, सुहत का मतलब होता है हराम, ठीक है। जो छिलका जिसे, असल मतलब उसका पता क्या होता है, वो छिलका जिसे जड़ से निकाल दिया गया हो, वो छिलका जिसे जड़ से निकाल दिया गया होगा। लेकिन हर उस फ़ेल ममनू फॉरबिडन थिंग के लिए मुस्तअमल है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इर्तिकाब से आर दामन गिर हो गया हो, और उसका मुर्तकिब अपने दीन और मरोबत की जड़ काटता है। हराम चीज़ करने वाला अपने दीन और मरोबत की जड़ काट देता है, अपने दीन की जड़ ही काट देता है, मुरुवत अखलाक किरदार हया की जड़ काट देता है। तो सोहत का मतलब वैसे समझना है, फॉरबिडन थिंग, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हम बोलते हैं किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सोहत का मतलब होता है वो छिलका से जड़ से निकाल गया हो। ऐसे इंसान अपना ईमान जड़ से निकाल देता है जब वो हराम चीज़ में जाता है। अपना जो मुरुवत होती है, अखलाक होती है, वो जड़ से निकाल देता है जब वो हराम चीज़ें मुलविस हो जाता है। अक्यालून लिस्सुहत, वो हराम चीज़ें खाते। फ़इन जाऊक, बस अगर वो आपके पास आए, फ़हकुम बैनहुम, तो आप उनके दरमियान में फैसला करिए, ठीक है। वो औ अरिज अनहुम, या उनसे आप एराजी कर दीजिए, टर्न अवे कर दीजिए उनसे आप। वो इन तो अरिज अनहुम, अगर आप उनसे एराज कर देंगे, फलन यज़ुर्रू का शैअन, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो कोई भी हार्म आपको नहीं पहुंचा सकते। व इन हकमत फहकुम बैनहुम बिलक़िस्त, और अगर आप उनके दरमियान में फैसला करेंगे, तो उनके दरमियान में फैसला करिए इंसाफ के बुनियाद पे, इंसाफ से। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला को मुक़सितीन, इंसाफ करने वाले बहुत पसंद है। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इंसाफ करने वालों से। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वो कैफ़ युहक्किमूनका, और वो कैसे आपको अपॉइंट कर सकते हैं एज ए जज, वो कैसे फैसला करवा सकते हैं आपसे या रसूल अल्लाह सम, वो कैसे आपको मुनसिफ बनाते हैं, वो कैसे आपसे फैसला कराते हैं, वो कैसे आपको आपको तहकीम देते हैं, यानी कि आपको अपॉइंट करते हैं एज जज। व इंदहुमुत तौरात, हालांकि उनके पास तौरात है, फ़ीहा हुक्मुल्लाह, जिसमें अल्लाह का हुक्म है। थुम्मा यतवल्लौन मिन बादि ज़ालिक, उसके बाद वो टर्न अवे करते हैं। यतवल्लौन का मतलब होता है वो मुंह मोड़ देते हैं, वो एराज कर देते हैं। तवल्ला, ये तवल्ला से बन गया है टर्न अवे करना, एराज कर देना। थुम्मा यतवल्लौन मिन बादि ज़ालिक, उसके बाद वो टर्न अवे करते हैं। इसके बाद वमा उलाइका बिल मुमिनीन, और नहीं है वो क्या, मुमिन। दरअसल ये ईमान और यकीन वाले नहीं है, दरअसल वो ईमान और यकीन वाले ही नहीं है। वमा वमा उलाइका बिल मुमिनीन। उसके बाद यानी कि ताज्जुब की बात है कि कैफ़ युहक्किमून, कैसे वो आपके पास आते हैं, उनके पास तौरात भी है, उसमें लिखा भी है अल्लाह का हुक्म,
ٹھیک ہے، ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، یعنی کہ آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد وہ ٹرن اوے کر دیتے ہیں، پھر وہ حقیقی طور پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پڑھیا تفسیر میں اس کا تفسیر، ہاں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، بے شک نازل کر دی ہم نے تورات جس میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بها النبیون، ٹھیک ہے، ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، یحکم بها النبیون، اس کے ذریعے نبی، تورات کے ذریعے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی، الذین اسلموا، جن لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، سبمٹ کر دیا تھا اللہ کی اور جو مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، ٹھیک ہے، تو جو یہودی اپنے ٹائم پہ تھے نا، وہ مسلمان ہی تھے، جو مطلب صحیح طور سے کرتے فالو اپنے اسکرپچرس کو وداؤٹ ڈسٹورشن اپنے ٹائم پہ۔ ایسے جو کرسچنس تھے وہ بھی کہتے ہیں مسلمان تھے نا وہ اپنے ٹائم پہ، کیونکہ اسلم ان لوگوں نے سبمٹ کر دیا تھا اپنے ول کو اللہ تعالیٰ کی، اور پھر بعد میں اس پہ شرک آ گیا، کفر آ گیا، زراعت آ گمراہی آ گئی، ڈسٹورشن تحریفات ہو گئی ان کتابوں کے اندر۔ الذین اسلموا للذین ہادوا، جن لوگ، ان کے لیے جن لوگ جو لوگ یہودی ہوئے، ٹھیک ہے، والربانیون، اور جو ریبائس تھے، مطلب وہی جو رہبان تھے، ربانی جو مطلب اللہ اللہ والے تھے، اہل اللہ ان کو بولتے تھے، اللہ والے، والاحبار، اور جو ان کے اسکالرس تھے، علماء تھے، بمستحفظوا من کتاب اللہ، ٹھیک ہے، بمستحفظوا، وہ نگہبان بنائے گئے، they were entrusted، ان کو وہ نگہبان بنا دیے گئے، وہ ایسے بنا دیے کہ فار ایگزامپل میرا یہ کچھ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو خیال رکھنا، اس کو بولتے کیا، استحفظ، یہ مشہور کیسے گئے، استحفظوا، they were entrusted، جو ہے وہ نگہبان بنا دیے گئے، ٹھیک ہے، ان کو ان کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ تھے اس پہ گواہ، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تم مت ڈرو لوگوں سے، تم ڈرو مجھ سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم مت بیچو میری آیتوں کو بہت کم پیسوں کا، ثمن بولتے پرائس کو، قلیلہ ہو گیا بہت کم پیسوں کا، تم مت بیچو میری آیتوں کو، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا ہے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے جو کچھ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وحی سے، قرآن سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ دیکھیں پھر کیا آ گیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے جو کچھ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے، وہ ظالم ہے۔ اب دیکھیں نیچے کیا ہے اس کے بعد، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو فاسقون ان کے لیے آ گیا، ان کے لیے ظالمون کا لفظ بھی آ گیا، اور ان کے لیے کافرون کا لفظ بھی آ گیا، اس کو بولتے ہیں حکم بغیر ما انزل اللہ، جو کہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم دیکھیں گے آیت کو اچھے سے سمجھیں گے، پہلے آیت یہ والی دیکھیں، ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ، جو کہ یہ تھے، والربانیون والاحبار، اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، بمستحفظوا من کتاب اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اسی پر اقراری گواہ تھے، وکانوا علیہ شہداء، وہ اسی پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، بلکہ صرف میرا ڈر رکھو، اے لوگو، فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پہ نہ بیچو۔ اس کے بعد کیا کیا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں گے وہ پورے اور پختہ کافر ہیں، فاولئک هم الكافرون۔ باقی تفسیر اس کا ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کلاس ٹائم ہو گیا، تو یہ ہم کل پڑھیں گے تفسیر انشاءاللہ اس کا، آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ دیکھ جتنا ہم پڑھتے ہیں نا وہ آپ یاد بھی کیا کریے، جب میں نے حفظ کیا تھا نا، میں نے واللہ ایسے ہی کیا تھا، ایسے جلدی ہوتا ہے انسان کو یاد، کیونکہ جب وہ پڑھتا ہے انسان میننگ کے ساتھ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں تفسیر بھی، تو اتنا انسان کرے گا 10 منٹ میں ایک پیج یاد۔ اب دیکھیے آج آپ کریے والا پیج یاد جو